वालेकुम सलाम। खैरियत है जी मुस्ताब? जी मशगूल तो नहीं हो जी? बोलो ना। हजरत मुझे ये पूछना है जी, जैसे एक अमारत वाले हैं, एक शूरा वाले हैं जी। मैं मेवात चार्ज कर रहा हूँ हजरत। अच्छा। हमारे यहाँ ज्यादातर अमारत वाले हैं, अच्छा। तो हम किन के साथ जुड़कर काम करें? और दूसरी बात जी, दारुल का फतवा भी है जी मौलवी साहब के ताल्लुक से जी, तो किन के साथ जुड़कर काम किया जाए? ये तो मामलात ऐसे हैं, अब इलाकाई और मकामी उलमा इकराम के साथ बैठकर जी जी वहाँ मुज़ाकरा किया जाए जी जी और जिस तरफ गलबा है जी उन बातों का ख्याल रखा जाए, जी क्योंकि किसी एक तरफ मोड़ने में बहरहाल मसाइल। जी दारुल ने ये नहीं कहा कि काम मत करो। जी जी अब जो जितनी बातें गलत कहेगा दारुल बराबर उसकी तरदीद करेगा। जी। तो फिर इनके साथ जुड़ा जाए जी? तुम्हारे यहाँ कौन से काम का गलबा है? गलबा तो इनका ही है जी। बस अपना मकामी काम करते रहो। फिर इनके साथ जुड़कर जी, अब मैं ये कह रहा हूँ, हमारे यहाँ गलबा अमारत का है जी। हमारे यहाँ ज्यादातर इसके साथ जुड़े हुए हैं लोग, तो हम भी इनके साथ जुड़ जाएं जी। क्योंकि आप अगर अकेले जी मुखालफत करेंगे जी या अलहदा हो जाएंगे जी, तो आप ना ये काम कर पाएंगे ना वो काम कर पाएंगे। अच्छा। इसलिए आपने को ऐसी नीयत नहीं करना चाहिए मैं किसके तरफ से काम कर रहा हूँ। जी, काम हो रहा है, बस काम में जुड़ते रहिए। फिर जी हजरत इनके खिलाफ दारुल ने फतवा तो दिया है जी। जी हाँ। फिर उसका क्या होगा जी, अगर हम इनके साथ जुड़कर काम करेंगे तो? दारुल ने ये नहीं कहा कि तुम काम मत करो जी, काम तो ना करो जी। दारुल ने तो ये नहीं कहा, काम अल्लाह का है जी। ठीक है जी हजरत। जी हाँ, दावत देना अल्लाह का अमर है जी। लेकिन जैसे मिसाल तौर पर जी बरेलवी हजरात हैं, हम उनके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं जी? इस सिलसिले को बेहतर है आप मकामी उलमा में बैठकर मशवरा करें। जी हजरत, बात ये है जी कि जैसे बरेलियों के साथ बरेलियों पर गुमराही का फतवा है जी, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं 100% तो उनके काम को भी गलत नहीं कहा जा सकता कि 100% उनकी बातें गलत हैं, लेकिन उन पर गुमराही का फतवा, भाई उनकी जमात से अलहदा रहो। वो अहदीस माता जी, मन कसर सवाद कौमिन फहुव मिनहुम जी, और मन वकर साहिब बिदअतिन फकद आना अला हदमिल इस्लाम जी। अगर हम इज्जत भी कर रहे हैं ऐसे शख्स की जी, तो इस्लाम को ढहाने में हम भी उसकी मदद कर रहे हैं जी। जो जिसकी तादाद को बढ़ाएगा जी उन्हीं के साथ होगा जी। फिर जिन पे जी हजरत मौलाना नियामतुल्लाह साहब बहरलूम ने कहा है नोट के जरिए से फतवे में जी कि इस फैसले और फतवे की तस्दीक की जाती है लोगों को गुमराही से बचाने के लिए जी। फिर जी अगर इनके साथ से हम हटेंगे नहीं जी हजरत, उम्मत में इसकी मिसाल मिलती है जी। ये जमात इस्लामी वाले हैं जी, हमारा अकाबिर इनके साथ थे जी। कारी तैयब साहब जी, मौलाना मंजूर नौमानी साहब जी, आपका मौलाना अली में नदवी साहब जी। जी हजरत, फतवे को पढ़ने के बाद अब आपके क्या रुझानात बन रहे हैं? जी मेरे ये रुझान बन रहा है हजरत, अगर इनके साथ गुमराह आदमी जिन पर गुमराही का फतवा लगा हुआ है कि गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में बेअदबी जाहिर हो रही है इनकी बातों से, और सिलसिला अब भी जारी है, थमा नहीं है जी। तफसीर बिल राय पाई जा रही है, अहले सुन्नत वल जमात से हटकर गुमराही का रास्ता, ये जो लिखा है दारुल ने कि बिलाशुबह गुमराही का रास्ता है जो अहले सुन्नत वल जमात से हट रहे हैं। तो फिर जी इनके साथ कैसे जोड़ा जाए, फिर कैसे बचाएं जी हम आवाम को? तो अगर जी ऐसे आप क्या करें, ये फतवे को लेकर मकामी उलमा और मुफ्तियान में बैठ जाएं जी। वहाँ आपने किसी से तहकीक की है? हाँ जी, तहकीक करी है जी। तो बस तो काफी है ना, फिर तो तहकीक आपने की है बस। फिर हजरत जी आप कह रहे हैं इनके साथ जुड़ जाए जी? नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको क्या कहा, आप बात समझे मेरी? हाँ जी, आपने कहा जिनका गलबा है जी। कि आपके यहाँ गलबा किसका है? हाँ, गलबा उनका है जी। अगर कहीं गुमराही का गलबा है जी तो गुमराही के साथ जुड़ जाए।
نہیں نہیں، آپ کیا کرو اس سلسلے میں، جب ایسا ہے غلبہ ادھر کا ہے جی، تو اب آپ اپنے علاقائی علماء کے ساتھ بیٹھیے اور بیٹھ کر رائے قائم کر لو آپس میں، اپنے کو آپ کس طریقے سے کام کرنا ہے، جی، اور سب کی متفقہ جو رائے بن جائے اس کے مطابق آپ اپنا کام شروع کریں۔ میں تو کہہ رہا ہوں جی، ہمارے یہاں کے علماء کی بھی اور عوام کی بھی اکثریت یہی رائے دیتی ہے کہ ان کے ساتھ جڑ کے کام کرو جی، لیکن جی ہم اس سے متفق نہیں ہو رہے نا جی۔ تو ایک مرتبہ آپ اس کو دارالعلوم سے ہی رجوع کر لیں۔ دارالعلوم سے کر لیا جی رجوع ہم نے، دارالعلوم کہہ رہا ہے فتویٰ اب بھی قائم ہے جی۔ تو پھر اب بات باقی کیا رہی آپ کے لیے؟ جو حضرت آپ کہہ رہے تھے، آپ کا کیا رجحان ہے اس فتوے کے تعلق سے؟ آپ کہتے ہیں اس طرف آپ کہتے ہیں حضرت ایک کا رجحان لیتے رہیں گے۔ سنو حضرت، آپ کی باتیں سنی میں نے جی، آپ کی باتیں سنی میں سب آیا، یہ ہو کیا رہا ہے ابھی، بات سنو آپ جی۔ ایسے کیا کر رہے ہیں لوگ، یہ لے رہے ہیں، اب آپ کر رہے ہیں مجھے فون کہاں سے؟ میوات سے۔ جی جی جی، اب میوات سے فون کر رہے، جبکہ میوات میں آپ کے لیے ہزاروں علماء ہے۔ جی جی، اب کیا ہو رہا، لوگ کیا کر رہے، ایسے فون پہ بات کر دے رہے اور پورے دنیا میں اس کو پھیلا دے رہے۔ جی جی، اگر کوئی واقعی مخلص ہے، سمجھ میں آتا کہ یہ عمل کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہے، جی تو بات بھی سمجھ میں آ جاتی کہ اس کو بیٹھ کے بات کی جائے، سمجھائی جائے۔ لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں، کس کو بھی پکڑ رہے ہیں اور کوئی نمبر دے رہا ہے، آپ سے ظاہر ہے مجھے جانتے پہچانتے آپ نہیں ہے، جی، آپ کو کسی علاقائی آدمی نے یہ نمبر دے دیا اور آپ کو کہا ہے کہ آپ پوچھ لیجئے ان سے، اچھا اچھا، اس وجہ سے آپ نے فون کیا ہے۔ سنو حضرت، ورنہ آپ اپنی ذاتی طور پر عمل کے لیے اگر فون کرنا چاہتے تو یہ ترتیب نہیں ہوتی تھی۔ آپ بتا دیجیے بہتر کیا اس ہوگا۔ لیے اب کیا کرنا پڑ رہا ہے، جتنے علماء بھی جواب دے رہے محتاط انداز سے جواب دے رہے ہیں، جی، تو آپ کو بھی اگر کوئی ایسی بات ہے تو آپ اپنے علاقائی علماء کے ساتھ بیٹھیں، یہ اخلاص کا مطالبہ ہے ہمارا، پوچھنا چاہتے اور عمل کرنا چاہتے، بات ختم ہو گئی۔ ادھر آپ کے دل کا رجحان ہوتا ہے عمل کرے، آپ ذاتی رائے کے چکر میں پڑھیے مت، اور اس سے خواہ جب ہوگا کیا، میری ذاتی رائے لینے کے بعد اب آپ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہے میری ساری باتیں، یہ بھی مجھے معلوم ہے، جی جی، اور یہ پورے اس میں ہونے والی ہے جی، تو یہ انتشاری کیفیات ہوتی، مقصد ہونا چاہیے سوال اور عمل۔ سنو جی، جب آپ کے پاس دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، جی، تو اتنے بڑے مفتیوں نے فتویٰ دینے کے بعد آپ کو اب مہاراشٹر میں کسی مفتی سے پوچھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی حضرت، جواب دوں میں ایک منٹ۔ نہیں پہلی بات جواب کا سنو، ریکارڈنگ کا مسئلہ تو یہ ہوا حضرت، آپ میری کرو ریکارڈنگ 1000 مرتبہ کرو جی۔ پہلی بات، ہم شریعت کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، دوسری بات حکومت کے خلاف ہم نہیں بول رہے، تو ہمیں ریکارڈنگ سے کوئی ڈرنا نہیں چاہیے، کوئی کرے 1000 مرتبہ کرے، میری کرو جی، مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے بھائی، نہ ہم شریعت کے خلاف۔ سوال ہے کہ جب دیوبند کا فتویٰ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ خود اپنی رائے کیوں قائم نہیں کر رہے ہیں، آپ دوسروں سے پوچھنے کی نوبت کیوں آ رہی؟ اب سنو جی حضرت، میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ ہم شورائی ہیں نہ امارتی ہیں، ہم تو دارالعلوم کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں جی، آپ نے یہ کہا، لیکن آپ انہی کے ساتھ جڑ کے کام کر رہے ہیں، انہی کے جوڑوں میں جا رہے ہیں، انہی کے لیے تشکیل کر رہے ہیں جی، پھر یہ آپ تو امارتی ہوئی ہے جی۔ بس اب آپ بات کو یہیں پر ختم کر دیں، آپ آئیے، میں بیٹھ کے آپ سے بات کروں گا، بات وہی ہوتی، یہ کیسے ڈسٹ کرتی ہے اور نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جی حضرت، اس میں ڈرنا کیا جی؟ ڈرنا یہ ہے کوئی غلط بات بول رہے ہیں کہ جی؟ نہیں، آپ بالکل غلط نہیں بول رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ انداز مخلصانہ نہیں ہے، مخلصانہ ہوا تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، لیکن سائل مخلص نہیں ہے اپنے سوال میں، اس وجہ سے ڈرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں جی؟ پورے امت میں یہ مسائل انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ میں نے کوئی ایسی بات پوچھی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی، جس کو آپ کو لگے کہ مجھے خطرہ ہے اس بات سے؟ مجھ سے، ہاں میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں، مجھ سے اس طرح کا، مجھے یو پی کا ایک فون آیا اور انہوں نے کیا کیا، میری ریکارڈنگ کی، آپ کے پاس بھی دیکھیے کہیں واٹس ایپ پہ مل جائے گا وہ، اچھا، اس پر میرا جواب معلوم ہو جائے گا، آپ اس کا جواب سن لیجیے۔ جی حضرت، اس میں بات لمبی ہو رہی ہے، صرف اتنی بات کہنی، آپ نے کہا، آپ کے بیان میں نے سنے کہ بھائی نہ میں امارتی نہ شورائی، میں دارالعلوم کے فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، لیکن آپ جی جب بتاؤ اس حدیث کا جی مجھے جواب دے دو، من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام اور من کسر سواد قوم فهو منهم۔ مجھ سے یہ سارے سوالات پھر جی آپ جی ان کے ساتھ جڑ کے کس طرح کام کر سکتے ہیں جن کے بارے میں دارالعلوم لکھ رہا ہے کہ انبیاء کی شان اقدس میں بیعت بھی ہو رہی ہے، نہیں ہے، میں بتانا چاہ رہا ہوں
اب جی اس کا جواب دے دیں. چلو میں مخلص نہیں ہوں جی, میں متکبر ہوں. بنیں گے تو آپ کا جواب بنے گا. میں متکبر ہوں جی, مخلص نہیں ہوں. نہیں, آپ اپنے آپ کو ایسا بھی مت بنائیے. میں کہتا ہوں جب اپنے پاس فتوا ہے, اپنے پاس آپ مجھے نصیحت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. میں اپنے لیول پر میں جو کچھ مجھے کرنا ہے کہنا ہے جی, تو ظاہر ہے کہ وہ میری بات سے میرا معمول تو چل رہا ہے جی. مجھے حضرت یہ بات کیوں نصیحت کہتے کی ہو جی؟ ضرورت نہیں ہے نا بھائی. آپ وہاں سے رہ کر مجھے نصیحت کائی کو کرنا چاہتے ہیں. نصیحت نہیں کر رہا مجھے, آپ کی بات کے اوپر میں نے بات کری جی. آپ جی یہ مت کہیے پھر کہ نہ میں امارتی ہوں نہ شورائی, میں دارالعلوم فتوی کے مطابق عمل کر رہا ہوں جی. اور اگر آپ فتوی کے مطابق عمل کریں گے, نصیحت مت کیجیے, آپ اپنا عمل کرتے رہیے. یہ تو حضرت غلط بات ہو گئی. بڑے علماء سے مل کر آپ بات کریں, یہ تو بات آپ کی غلط ہو گئی جی. جی بس پھر آپ یہ نہیں کہیے جی کہ میں دارالعلوم